یہ آج کا ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس خطے کو اناطولیہ کہتے تھے۔ اسی خطے اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے آباء و اجداد یعنی قائی قبیلہ رہتا تھا، جنہوں نے آگے چل کر تاریخ کی عظیم ترین سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ عظیم سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے وقت کی سپر پاور بنی اور کیسے یوں تتر بتر ہوئی کہ آج اس کی تاریخ تلاش کرنا بھی ایک کام ہے۔ دوستو، میں ہوں انس ملک اور اوٹومین امپائر کی اس سیریز میں ہم آپ کو اسی عظیم الشان سلطنت کی داستان کا پہلا حصہ دکھائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر کے بارے میں جاننا چاہیے۔ 13ویں صدی کے شروع میں قائی قبیلہ مرو میں مقیم تھا۔ اس وقت مرو پر خوارزم شاہی سلطنت کی حکومت تھی۔ 1221 میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا اور پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح قائی قبیلہ جو مرو میں مقیم تھا یہاں سے ہجرت کر کے آذربائیجان کی طرف چلا گیا، لیکن آذربائیجان میں تھوڑا عرصہ قیام کے بعد یہ قبیلہ یہاں سے بھی ہجرت کر گیا۔ اگلے کئی عرصے تک یہ قبیلہ مسلسل ہجرت میں رہا۔ اسی ہجرت کے دوران جب یہ قبیلہ دریائے فرات عبور کر رہا تھا تو قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے منجھلے بیٹے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل جو کہ اب قائی قبیلے کا سردار بن چکا تھا، اس نے سلجوق سلطنت کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں سلجوق سلطنت پر سلطان علاء الدین کیقوباد اول کی حکومت تھی۔ جب ارطغرل سلجوق سلطنت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں فریق آپس میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارطغرل ان دونوں سے ناواقف تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کمزور فریق کا ساتھ دیا جائے۔ ارطغرل نے اپنے 400 گھوڑ سواروں کی مدد سے اس فوج کا ساتھ دیا، لہٰذا جو فوج پہلے جنگ ہارنے والی تھی ارطغرل کی مدد سے اس جنگ میں فتح یاب ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر ارطغرل کو یہ معلوم ہوا کہ جس فوج کا اس نے ساتھ دیا وہ سلجوق سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری کو سراہا اور اسے انقرہ کے قریب ایک جاگیر تحفے میں دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو ترک قبائل کا سردار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس نے عثمان رکھا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں نے عباسی خلافت پر حملہ کیا اور بغداد شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ یہی عثمان آگے چل کر سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا، لیکن دوستو تاریخ نے ثابت کیا کہ یہی عثمان سلطنت عثمانیہ کا پہلا حکمران بنا۔ عثمان غازی جب جوان تھے تو وہ اپنے جوانی کے دنوں میں ایک روحانی شخصیت شیخ ایدھبالی سے روحانی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عثمان غازی انہی شیخ کی ایک بیٹی رابعہ بالا خاتون سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا عثمان نے اپنی شادی کے لیے شیخ کی طرف پیغام بھیجا۔ شیخ ایدھبالی جو کہ درویشانہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، انہوں نے عثمان کی یہ درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک رات جب عثمان شیخ ایدھبالی کی رہائش گاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند شیخ ایدھبالی کے سینے سے نکلتا ہے اور ہلال بن کر عثمان غازی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیل جاتی ہیں۔
اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا روانہ ہوتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ اس درخت کی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ اس درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ ہیں اور اچانک ایک تیز ہوا چلتی ہے اور اس درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان غازی یہ انگوٹھی پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اس خواب کا ذکر شیخ ایدھبالی سے کیا۔ شیخ ایدھبالی نے عثمان غازی کو یہ کہہ کر مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک عظیم الشان سلطنت کی بشارت دی ہے، اور یہ کہ تم میری بیٹی رابعہ بالا خاتون سے شادی کرو گے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر جوں کی توں سچ ثابت ہوئی اور سلطنت عثمانیہ نے 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ خواب کے مطابق 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 بڑے پہاڑ جن میں کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس تھے۔ بعد ازاں عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ ان علاقوں تک پھیل گئی تھی، اور انگوٹھی کی طرح دکھنے والا براعظم دراصل میں قسطنطنیہ یعنی قسطنطنیپول شہر تھا، جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے لیکن سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد دوم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ 1281 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا اور انہیں سوغوت شہر میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد عثمان بے کائی قبیلے کے سردار بنے۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جاری رکھا۔ انہوں نے مشرق کی بجائے مغرب میں بازنطینی سلطنت کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی انہی فتوحات کی وجہ سے اناگول قلعے کا حاکم آیا نکولا عثمان غازی کا دشمن بن گیا، اور اس نے عثمان غازی کو روکنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ 1284 میں آیا نکولا اور عثمان غازی کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں آیا نکولا نے عثمان غازی پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس وقت عثمان غازی کے پاس صرف 70 سپاہی موجود تھے۔ آیا نکولا نے تمام بازنطینی کمانڈروں کے ساتھ اتحاد کیا اور عثمان غازی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی دوران عثمان غازی کا بھتیجا بہوجا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ 1285 میں عثمان غازی نے قلاچہ حصار قلعے پر حملہ کیا اور قلعہ قلاچہ حصار فتح کر لیا۔ جب اس کی خبر آیا نکولا تک پہنچی تو وہ سخت غصے میں آیا اور اس نے عثمان غازی سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ 1286 میں عثمان غازی اور آیا نکولا کے درمیان بیٹل آف دومنچ ہوئی، جس میں عثمان غازی نے فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں بازنطینی سلطنت کا کمانڈر کالانوس اس جنگ میں مارا گیا، اور اسی دوران عثمان غازی کے بڑے بھائی ساوچی بے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ دوستو، اوٹومن امپائر کی اگلی قسط میں ہم عثمان غازی کی فتوحات کا دوسرا حصہ آپ کو دکھائیں گے۔